بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم نے اسراء کے بارے میں جانے تھے، سفر جو زمین کا سفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ رجب کا مہینہ ہے یا کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں گئے، یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، مگر مناتے ہیں ہم اس مہینے میں، اس لیے اس مہینے میں سمجھا رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رجب میں گئے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مگر سال یاد ہے، مگر مہینہ نہیں خبر ہے۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گزر چکا ہے، پھر ذرا ریفریش کراتی ہوں آپ کو۔ چھت پھاڑ کے جبرائیل علیہ السلام کے لے کے گئے تھے براق پہ، راستے میں کیا کیا گزرے۔ اب آپ سب نے ڈیسائیڈ کر لیے ہم غیبت نہیں کریں گے، نہیں تو پیتل کے ناخن پہنائیں گے، پیتل کے پہنا دیں گے، کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اپنے خود کے چہروں کو ورپیں گے، جسموں کو سینے پہ ورپیں گے۔ کوئی غیبت کر رہا ہے تو بولے پلیز خاموش ہو جاؤ، ہمیں نہیں سننا ہے۔ اچھا لگتا ہے نا، کبھی سننا بھی اچھا بھی لگتا ہے۔ میرے بارے میں کون کی بولے بولو با، اور کیا بولے با، اور بولو با، نہیں پوچھو، چھوڑ ڈالو، نہیں بولو۔ کوئی بول رہے ہیں، کوئی بول رہے ہیں تو نہیں بولنا، نہیں سننا، بولو بالکل بھی نہیں، سنو نہ بولو نہ کرو۔ آپ اگر غیبت پہ روکیں گے تو ہی آپ یہ اسراء و معراج جانیں گے، تو ہم صحیح مسلمان بن پائیں گے۔ سورہ رحمان میں کتنی پیاری باتیں ملی، کتنا اچھا تھا سبق ہمارے لیے، کیسے ہمارے لیے خوشیاں ملی کہ رحمان کتنا پیار کرتا ہے۔ سمندروں سے زیادہ اس کی رحمت ہمارے اوپر آتی ہے۔ سمندر کے خطرے کتنے ہیں، گن کے دیکھو، سمندر کی گہرائی کو دیکھو، اتنی ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پہ موجود ہیں۔ تو اس رب العالمین کا فرمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برکات دکھائے ہیں۔ اوکے، جیروسلم جو مسجد اقصی تک جو گئے آپ، وہ پورے راستے میں آپ کو یہ پوری نشانیاں دکھائے تھے۔ اور ہم غیر مردوں کو نہیں دیکھ رہے نا، کوئی اچھا پرا بھی آ جائے، کیسا بھی خوبصورت۔ میں تو عرب میں رہتی تھی، عرب میں تو ساری دنیا کی خوبصورتی رہتی ہے۔ ہم لوگوں نے نظر دکھا، جاتے جاتے سے یوں پڑھ گئی، فوراً لا حول ولا قوت الا استغفر اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، پھر دوبارہ وہ نظر ہماری جاتی نہیں تھی۔ بچپن سے ماں باپ نے ہمیں سکھائے تھے، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانا بڑا لازم ہے، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ بہت کم ہے ہماری جگہ میں، کیونکہ انٹرنیشنل یہ سنتے ہیں، اس لیے میں اپنے بنگلور کی بات کر رہی ہوں۔ یہاں پہ بہت اچھے کم نظر نیچے رکھنے والی عورتیں بھی ہیں، مگر زیادہ تر دیکھ کر بات کرنے والی عورتیں زیادہ ہیں۔ نوٹ کر کے دیکھو، میں نے یہ چیز کئی کنٹریوں میں نے پایا، کئی لوگوں میں ہمارے جیسا ہی، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، کہیں ہے کہیں نہیں ہے، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ ہم کن میں بنیں گے، کس میں بنیں گے؟ ترکاری والا آیا، اب اس کا چہرہ رنگ کیسا، ناک کیسی، آنکھ کیسی، عورتیں بولتے ہیں انہیں کالا جیسا تھا، نہیں لمبی ناک والا، وہ ترکاری والا۔ اب یہاں سمجھ جاؤ، انہوں نے کتنے ٹکور کر اس کو دیکھیں غور سے، اس کو کیسا ہے۔ وہ گورا لمبو 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 ہے نہیں انہیں، وہ گورا جیسا، ذرا مچھیاں بڑے ہی نہیں انہیں۔ ایڈریس کس کا ایڈریس؟ آدمی کا ایڈریس۔
اسلام ہمیں روکتا ہے ان چیزوں. ایک ایک بار آپ ایک ایک ویک میں آتے ہیں, ایمانداری سے بولنا, آپ کو سیکھ کے جاتے ہیں, عمل کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں تو خوشی ہے نا مجھے اس بات کی. میں بیمار ہوں, میں مر رہی ہوں, میں کچھ بھی ہوں, کیوں؟ یہ میں تمہارے لیے ہوں, میں تمہارے لیے ہوں, تمہارے لیے مجھے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ تمہارے لیے حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو بات کو سمجھو, دین کو اپناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ کان میں لے کے کان میں سے نہیں چھوڑ دو, اس کو دل پہ اتارو. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل پہ اتارو, دل میں اپناؤ, دل سے محبت کرو اس بات کی. ہمارے لیے اچھائی ہے, کیونکہ خبر میں تو آنکھیں ہمارے میت کو بند کرتے ہیں, مرتے ہی آنکھ کھلے رہیں گے. وہ میت دیکھ رہی ہوگی کسے, اپنی روح کہاں تک چلے جا رہی ہوں, فرشتے لے کے بول کے دیکھیں گے. ہاں, بعد میں اللہ تعالیٰ پکڑ کے آنکھوں کو نقاب کر دو, کوئی نہیں ہے, صرف آپ کے گود میں مرد ہے چھوٹا سا 1 سال کا, آپ کا ہی بیٹا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا, اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ خود پہ ظلم کرو نہ دوسروں پہ ظلم کرو, میں ظلم نہیں پسند کرتا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو نظر کو بند کر دیتے ہیں, میت کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. کیا آنکھوں کو بند کرنے تک سدھرو گے نہیں؟ میت کفن میں ڈال کر آنکھیں بند کرنے تک نہیں سدھرو گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بولتا عین الیقین, مرنے کے بعد یقین آئے گا تم کو. تو پہلے یقین آ جائے. اب جائیں گے آپ سب شاپنگ پہ, ہے نا, اب یہ رجب ہے, شعبان, رمضان میں ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ. کبھی ضرورت پڑی تو 1 آدھ بار, کبھی زکوٰۃ کا یا کسی کی ضرورت پہ گزرتے ہیں. سب لا کے تیار رکھ لینا ہے, آپ سب لے آئیں, لا کے اپنے کپڑے سلوا لیں, اپنا جو بھی تیاریاں ہیں پورا کریں. یہاں تک کہ ادرک لہسن بھی پیس کے فریز کر دیں, 2 ڈبے فریزر میں رکھ دیں آرام سے. رمضان میں ایزی نکال کے کر لیں. ہم سب ویسے ہی کرتے ہیں, ہم نے عرب میں زندگی کی ویسے ہی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ایک بات یاد رکھیں, ہم زندگی یہاں پہ جو کر رہے ہیں نا, اسی دنیا میں حسین جنت ملے گی. اسی دنیا میں ہیرے جواہرات, ہر زیورات جو دیواریں سونے چاندی کے ملیں گے, اسی دنیا میں نیکیاں کمائیں گے. دنیا میں نہیں ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا لمیٹڈ, آخرت میں لمٹ نہیں ہے. اب تھالی کھانے جاتے ہیں کبھی کبھار, شادی میں بھی لمیٹڈ ان لمیٹڈ. ٹوین ٹاور ہے دبئی میں, وہاں پہ ہم نے کبھی ڈنر پہ گئے تھے, بہت بڑی ہوٹل تھی, ان لمیٹڈ. کیا کیا ریسیپی تھی؟ دنیا کے پورے کھانے. اللہ تعالیٰ نے کافی چیزیں دکھا کر سمجھانے کے لیے مجھے تیار کیا ہوگا یہ سارا. ٹھیک ہے, ساری دنیا کے کھانے, چائنیز سے, عربی سے, ہر چیز پورے کھانے. او لو, کون سا کھاتے ہو تم, کیا چاہیے تم کو, ہر چیز تمہارے لیے وہاں. کتنا کھاؤ گے, کیا زپ کھول کے ڈالو گے؟ کھاتے 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 ہم لوگ بولتے پیٹ تو بھر گیا, ابھی یہ ان لمیٹڈ ہے, اور ذرا کھا لیں گے, اور ذرا کھائیں, رکو نا, ذرا جوس پی کے, ذرا وہ فروٹ کھا کے, پھر ذری دیر بیٹھ کے کھائیں گے. اتنے پیسے ڈالے ہیں, اتنے زیادہ دے دیے ہیں, چلو اور ذرا کھا لیں گے. جب اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ دے گا اور ختم نہیں ہوگا, کوئی چھینے گا نہیں ہمیں, اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں تمہارے لیے گفٹ رکھی ہوں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملوں گی تو آپ کو گفٹ دوں گی. ہم انتظار کرتے رہیں گے نیکسٹ ٹائم ملنے تک کا, وہ کیا گفٹ ہوگا, وہ کیا دے رہی سونا. ہو سکتا ہے چھوٹا سا انگار کا ڈبہ ہوگا, ہو سکتا ہے ہیرے کا ڈبہ ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے, مگر ہم انتظار کریں گے. اللہ تعالیٰ اوپن کہتے ہیں تمہیں میں جنت. رات کو سورہ سجدہ کون کون سنے, ہاتھ اٹھائیے گا, پورا ہاتھ اٹھاؤ. سورہ سجدہ نہیں پڑھ کے بھیجی تھی میں پڑھ کے بھیجی تھی, مانا بھیجی تھی. آپ سب گروپ میں ہیں نا, نہیں ہے؟ ہاں, نمبر دے کے چلے جاؤ, آج میں ایڈ کر دیتی ہوں, پھر دوبارہ بھیجتی ہوں. ہر رات بھیجوں گی انشاءاللہ, جب تک میں زندہ ہوں کوشش کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے نا, میں نے چھپا کے رکھا ہے تمہارے لیے. میں نے اللہ تعالیٰ اتنی شان کے حساب سے دیں گے نا, ان کے ہاتھ کتنے بڑے ہیں جو ان کے ہاتھ میں دیں گے.
ان کے ہاتھ سے دینے والی چیز کیسی ہوگی؟ میرے ہاتھ اتنا ہے، ہاتھوں میں ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں نا تھوڑے چھوٹے تھوڑے بڑے، ہم لوگ بچپن میں ناپتے تھے کس کا بڑا ہاتھ ہے، کس کا زیادہ آئے گا مٹھی میں، ہم دیکھا کرتے تھے کس نے۔ الحمدللہ اللہ نے بڑے ہی ہاتھ دیے، اللہ تعالیٰ بڑے ہاتھ دینا بڑی بات نہیں ہے، اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات محبتیں تحفے سب عطا کرنے والا بنائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہم جو سیکھ رہے ہیں قرآن کریم، پہلے آپ بیانات کو جاتے تھے، میں بھی جاتی تھی، سنتے آتے مزے لیتے آ جاتے۔ بیان ایسا ہم نے سیکھا نا قرآن کریم میں، سورہ رحمان میں، بیان ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے، چوٹی کا نعمت ہے، یعنی کہ پہاڑوں کی اتنی نعمت ہے زبان۔ دوبارہ اس کی تفسیر سورۃ رحمان سے ہی لیتی جاؤں گی میں انشاءاللہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ رحمت میں اللہ کے ناموں میں عظیم نام رحمان ہے، اوکے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، زبان پہاڑوں سے بھی زیادہ کتنا بولتی ہے جی زبان؟ سن رہے میری زبان کتنا بول رہی ہے؟ ریکارڈنگ دیکھ رہے کتنی جا رہی ہے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم پہ کری ہوں، اتنا بھنڈار جم گیا ہے۔ جو سادے ٹائم پہ آپ سب کو بات کرتی ہوں کتنا ہوگا؟ آپ سب باتیں کرتی کتنا ہوگا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ یہ زبان کتنی انمول ہے، اسے گالیاں نہیں دینا، سے برائی نہیں کرنا، ہونٹوں کو کاٹیں گے قینچی سے یوں لے کر، بڑے بڑے ہونٹوں کو۔ آپ اسراء میں آپ نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی قینچی لے کر کاٹیں گے۔ کس کو کاٹیں گے؟ آج بات ہوگی، نہ ہونٹوں کو لے کر قینچی سے، اللہ میرے ہونٹوں کو کبھی نہ کاٹ، ہمارے ہونٹوں کو کبھی نہ کاٹ، آنکھ کی قینچی لے کر کاٹیں گے۔ کیوں میں نے کہا میں آج کیوں نے کہا، آج میں بتاتی ہوں۔ جو بیانات کرتے ہیں سٹیجوں پہ کھڑ کے نام کمانے کے لیے، اتنے گھنٹے کا یتا اتنے گھنٹے کا اتنا لے کر جو کرتے ہیں، سب کو سمجھاتے ہیں ایسا کرو ویسے کرو ویسے کرو، گھروں میں جا کے دیکھو ٹی وی ڈال کر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، صرف منہ سے بولتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میں اس کا بیان کبھی نہیں سنتی جب تک سامنے والا عمل نہیں کرتا۔ میں سامنے والا جو بھیجتا ہے پہلے دیکھتی ہوں کہ وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ عمل نہیں کریں گے وہ جھوٹا ہے، فریب میں ہے۔ تو آپ ایسے بنو گے؟ اب دوسروں کو بولنے سے پہلے نگاہیں نہیں، تو میں خود دیکھ رہی نا جی، دکاندار کو مجھے بول رہی کتی انہوں نہیں۔ اب دکان کو جاؤ گی شاپنگ کو، نگاہیں نیچے رکھنا۔ خطیب جو خطبے دیتے ہیں ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ دوبارہ دہرا رہی ہوں آپ لوگوں کو، آپ جا کے سب کو بیانات بولتے ہیں، ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، یہ ہے اسلام میں وہ اسلام میں، کیا آپ عمل کر رہے ہیں؟ پہلے کر لینا بعد میں بتانا، جا کے جب تک کسی کو نہیں بولنا جب تک ہم اچھے نہیں ہوتے۔ اسلام ہمارا ایسا نہیں ہے خود اپنے پر لاگ۔ بریانی پکاتی سب کو کھلاتی وہ الگ بات ہے، کھلانے کے بعد کھاتی نا، کم از کم خوشبو تو سونگتے رہتی، نہیں کھاتے کیا؟ کھاتے ہو نا، ضرور کھاتے ہو نا۔ تو یہی بات ہے، آپ سمجھنے کی بات ہے، اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو۔ ہم نے اسراء کے سفر میں جو باتیں سیکھے ہیں اس میں سے ایک رہ گئی تھی، خطیب کی بات آج رکھی ہوں۔ خطیب کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ دینے والے کو۔ بولو دوبارہ دہرو، آپ ایسے نہیں جائیں گے، سیکھ کے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ خطبہ دینے والے کو خطیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کرو گے؟ خطبہ دوسروں کو دو گے، آپ اپنے آپ سے برے رکھو گے، یا آپ خطبہ آپ جب دو گے اپنے آپ کو صحیح کرو گے؟ جلدی مجھے جواب دینا۔ اپنے آپ کو صحیح کرو گے، پھر اس کے بعد بولو گے۔ تو آپ وعدہ کرتے ہیں سب اپنی نگاہیں نیچے رکھیں گے یا آدمی کو دیکھ کے بات کریں گے؟ نگاہ نیچے رکھیں گے۔ رکھو گے؟ اس کے بعد میں پوچھوں گی وہ دکاندار کیسا ہے، مجھے خود نہیں معلوم ہو، میں ایسے ہی پوچھوں گی تم کو وہ مال میں کون ہے، تو آپ کو بولے فٹ سے نکل جائے گا منہ سے، فوراً نکل جائے گا اگر ہم غلط ہیں۔ آئندہ اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ اسراء کا سفر سمجھ میں آ گیا؟ آیا؟ اسراء کا سفر سمجھ میں آیا؟ اسراء کا مطلب کیا ہے؟ رات کا سفر۔ کون سی رات کا سفر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے، کہاں سے لے کے گئے؟ آپ لوگ بولو جی۔ کعبۃ اللہ سے لے کر
مسجد اقصا تک. کتنے بریک ہوئے اندر؟ کہاں گئے تھے سب سے پہلے؟ بیت اللحم میں 2 رکعت. اور کون سی زمین تھی وہ؟ اولیاء بھی آ گئے. ابھی آئی نہیں نا، وہ بات ہی ہوئی نہیں تھی نا. کون سی زمین میں پوچھ رہے ہیں؟ کہاں کہاں نماز پڑھے تھے میں سمجھائی تھی نا آپ لوگوں کو. ایک بیت اللحم میں کرے تھے، ایک جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، ایک کون سی جگہ تھی؟ شعیب علیہ السلام کی جو تھی وہ جگہ تھی. اور یاد نہیں؟ ایک کام کرنا، دوبارہ جا کے سننا ہے. طور سینا پہ اب بولی نا موسیٰ علیہ السلام جب پہ کلام کیے تھے. بیت اللحم وہی تو ہے، سب سے پہلے بول رہے ہیں بیت اللحم وہی جگہ ہے. ٹھیک ہے، آپ سن کے چھوڑ کے چلے جاؤ گے میرے گیٹ کے اندر، جھاڑ اور بڑے ہوتے جائیں گے. چھوڑ کے نہیں جانا، لے کے جانا. پھر دوبارہ دہراؤ. اسراء کا معراج میں کہاں کہاں گئے تھے؟ راستے میں کیا کیا ہوا تھا؟ ایک عورت ملی تھی، کون تھی وہ؟ دنیا تھی. عورت ملی تھی، کون تھی وہ؟ دنیا تھی. کیسی تھی؟ ذرا ڈھلی ہوئی تھی. اور کتنی دنیا باقی ہے؟ تھوڑی دنیا باقی تھی. اور ایک کون پیچھے سے رک جاؤ میں تم کو بولنا، کیا کون تھے؟ یہودی تھے. اور کون پکارا تھا؟ نصارہ پکارا تھا. اور کس نے پکارا تھا؟ شیطان نے پکارا تھا. ان چیزوں کو یاد کریں. آئیں نکال دیں برقعے. تم لوگ سب برقعے نکالو. ہاں، شادیوں میں پردے کر رہے ہیں نا. کون کون شادیوں میں برقعے نکال رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا ایمانداری سے. ذرا پورا اٹھاؤ بیٹا. نہیں نکالا کرو، نہیں نکالا کرو. میں نکال کے دکھاتی ہوں، دیکھو کیسا فیل ہوتا ہے. سمجھو، پکڑو، سمجھو اسی کو برقع سمجھو. ہم برقع یوں کرتے ہیں، یہ برقع سمجھو. تو برقع لے کے یوں کر کے پورا نکالتے ہیں. یہ پورا حصہ دکھتا ہے، یہ نکالا کرو. اب اس کے بعد آپ سب برقعے میں ہیں، میں برقعے میں نہیں ہوں. آپ لوگوں پہ ذرا زیادہ نظر جا رہی ہے یا میرے پر زیادہ نظر جا رہی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مرد دیکھیں ہم کو؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بنگڑیاں دیکھیں، ہمارے گلے کا نیکلیس دیکھیں، ہمارے جھمکے لٹکتے ہوئے دیکھیں، میرے پھول لٹکتے ہوئے دیکھیں، یا چوٹی ہلتی ہوئے دیکھیں، یا بال پھیلا کے کھلے رکھے دیکھیں، یا شیپ دیکھیں؟ کیا کیا دکھائیں گے ہم؟ سارا حساب کتاب ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس. ہم بھی منتظر ہیں. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہیں. آؤ، تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ہم کہتے آ بیٹا آ. تو میں بیٹے کو کہتی تھی یو کم I'll show you now. wait, you come to me then I'll show you. تو آ میرے پاس، میں تجھے دکھاتی ہوں. اللہ تعالیٰ جب بولتا ہے نا تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، خاموش ہو جاتی ہوں. صبح بھی فجر میں کلاس لی نا، آج ہی کلاس لی. رو رہی تھی میں، تکلیف ہوتی ہے. رات کو سورہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، سورہ سجدہ میں اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، اتنی تکلیف ہوئی. ہم نے اپنے رب العالمین کو پہچانا نہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد شادیوں میں برقع نہیں نکالو. اللہ کو خوش کرو. آپ کی خوبصورتی بڑھائے گا، آپ کا رنگ روپ بڑھائے گا، آپ کا نور بڑھائے گا، آپ کے جسم میں ضعیفی نہیں دے گا، نعمتیں اپنائے گا. بولے لیڈیز سب لیڈیز رہتی ہے تو برقع اتار سکتا ہے. نکالو، کوئی بات نہیں. لیڈیز ہے مگر دوپٹہ نہیں اتارو. اکثر بولتے نا کاڑو کاڑو لیڈیز. لیڈیز صرف لیڈیز. شادی میں صرف عورتوں کی جو ہوتی ہے، جب کیمرہ مین ہوتا ہے تو مرد ہوتا ہے. میں نے بچی کو ایک جواب دی نے، آپ کے گود میں ایک مرد ہے 1 سال کا. 1 سال کا ماں وہ اللہ علم ہے. ٹھیک ہے، 1 سال کا مرد ہے، وہ مرد تمہارا ہی ہے، باقی کوئی مرد نہیں ہے. تو دیکھو مرد ہم کہتے ہیں کیمرہ مین ہے، وہ ہے، یہ آدمیاں نہیں جی، عورتیں نکالو جی. صرف تم کو دیکھ لے کر بیٹھ گئے ہیں. تم پری ہو، تم حور ہو. بولو میں کالی کبٹ ہوں، کوئی بات نہیں ہے. میرے رب نے کہا ہے مجھے بند کرنا ہے. ایسے باتیں بولتے ہیں نا، تم پری کیا؟ میں پری نہیں ہوں، آرڈر اللہ کا ماننا ہے مجھے. بوڑھے ہو گئے، عمر ہو گئی ہے. کئی عورتیں کہتے ہم تو بوڑھے ہو گئے پہ، ہمیں کیا ضرورت. بوڑھے ہو گئے ہیں آپ نے، مگر آپ کے چہرے پہ کا نور نہیں گیا ہے. پردہ کتنے سال تک ہے؟ میں تو موت تک کروں گی انشاءاللہ. نہیں مطلب اگر ضعیف ہو کے جھڑ بھی گئی نا انشاءاللہ، تب بھی میں کروں گی انشاءاللہ. حکم ضروری ہے.
حکم ضروری ہے. بوڑھیاں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں, گوری گوری اگر ہوں گی بوڑھیاں, نورانی چہرے والوں, اگر بنا دے اللہ ہمیں ایسا موت تک, اللہ کا احسان ہے. وہ بھی بڑی حسین لگتی. میں نے ایک دیکھا تھا پرسوں جے محل میں, یاد کر رہی تھی, ایک لیڈی تھی جو میں نے بات کی تھی, میرا بچہ چھوٹا سا تھا, بہت متی, بڑی اسٹرانگ تھی, ایک لڑکی کی جیسی تھی, چہرہ بھی ایک ایسا خوبصورت سا چہرہ تھا, ان کی عمر بھی نظر نہیں آتی تھی. میں نے پرسوں بیٹھے بیٹھے یاد کی ان کو, اے اللہ ہمیں بھی جب بڑھاپا دینا تو ہمیں بھی اسے نور میں انڈیل کے رکھنا. نور, اب انڈیلنے کی بات آ رہی ہے نا, دعائیں مانگ لو, سب مل کے دعائیں مانگ لو, ٹھیک ہے, اللہ سے مانگتے رہیں. ڈن, بات ہو گئی. کیا سمجھ میں آیا؟ اسرا کا قصہ سمجھ میں ہمیں آ گیا. نہ ہم یہودی کے جیسا ہیپی برتھ ڈے نہیں کریں گے, یہودی کے جیسا ویڈنگ اینیورسری نہیں کریں گے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ان کو, یہودی کو, پوری امت یہودی ہو جاتی. نہیں دیکھ کر آج یہودی بن گئے ہیں. خلاصہ کر رہی ہوں, میں بیان کا خلاصہ کر رہی ہوں. یہودی کو نہیں دیکھے پھر بھی ہم یہودی بن گئے ہیں. نہیں, گھر کے اندر کینڈل جلاتے ہیں, کینڈل لائٹ ڈنر, ایک لیمپ جلا لو بھائی, اوپر ایک لائٹ لگا لو, کینڈلیں لگا کے ڈنر نہیں کیا کرو. اگر اللہ نے دیا ہے تو کرو, مگر یہودی کے طریقوں پہ نہیں کرو. برتھ ڈے کے اوپر کینڈل بجھاتے ہیں, کیا بول رہے ہیں, تو 1 سال مر گیا, دوسرا سال مر گیا, تیسرا سال مر گیا, چوتھا سال مر گیا, بول کے پھونکو نا. نہیں, کسی کے 50 سال ہو گئے تو 50 سال لگا لو کینڈل, 50 کینڈل لگاؤ. بہت پیسے ہیں نا, گھر کے بڑے بڑے سائز کے لگاؤ. قبر کے اندر کون سا کینڈل لگاؤ گے؟ قبر کے اندر اندھیرے میں کیسے رہو گے؟ نور کیسے آگے بڑھے گا؟ قیامت کے دن کیسے اندھیرے ہوں گے؟ اندھیرے میں کیسے چلو گے؟ گڑھوں میں کیسے گرو گے؟ کٹ کٹ کے گریں گے پل صراط پہ. یہی دین ہے ہمارا. دین بولنے کے خطیب جو کھڑ کے بیان کر رہے ہیں, بیان کر کے پھر اپنے گھروں میں عمل وہی کر رہے ہیں. دیکھیں میرے گھر میں پورے دین پہ کوشش کر رہی ہوں. میرے شوہر الحمدللہ 80% تک پہنچ گئے ہیں, ماشاء اللہ 90 تک آ گئے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ پوری طریقے سے ان کو ہدایت دے دے. میری اولادوں کو میں بتاتی رہتی ہوں, اگر وہ نہ کریں وہ خطا کار ہیں. آپ بتائیں اپنی اولادوں کو, اپنے شوہر کو بتائیں, وہ کریں نہ کریں, آپ خطا کار نہیں ہیں, مگر بتا دینا ان کو, ٹھیک ہے. اسرا کا سفر یاد رکھنا, میرے نبی کی باتوں کا سفر کو یاد رکھو. پھر آپ جاتے جاتے گئے, کہاں پہ گئے؟ مسجد اقصی پہ گئے. مسجد اقصی پہ جانے سے پہلے ایک پلر تھا وہاں پہ, یعنی کہ ایک جھاڑ ہوتا ہے نا, ایک پتھر جو زمین میں گاڑ کے رکھتے ہیں, وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام باندھتے تھے اپنے, گھوڑا تھا یا اونٹ تھا, جس میں بھی آتے تھے, دونوں سمجھ میں نہیں آتا, واللہ عالم. تو باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے. تو مسجد میں گئے. آپ نے یروشلم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ میں بھیجوں گی فوٹو مسجد کے اندر کی بھی, آپ لوگوں کو بھیجوں گی, سینڈ کروں گی انشاءاللہ, رب چاہا تو. آگے آؤ, پیچھا کبھی نہیں پکڑنا. آگے آؤ, آگے آگے ہٹو, آگے ہٹو, اور ہٹو. تو اور ذرا آگے جو پلیز, میں اور ہٹ جاتی ہوں, جتنا ہو سکے ہٹوں. میرا رب چاہے تو زمین ہٹائے گا, ایمان مضبوط رکھنا. میرا رب چاہا, بولتے بولتے میرا گھر اتنا بڑا ہوا. میرا گھر ایسا نہیں تھا, وہ ایک کمرہ تھا, یہ ایک کمرہ تھا, کچن ایک کمرہ تھا, سب اللہ نے وسیع کرا. وسیع کرتے کرتے بیت المال بھی وسیع کر دیا نا. یہ شان نہیں رب کی, یہ شان نہیں. ہم نے سوچا تھا ہم خرید سکتے تھے, ہر مہینہ میں پیسے میرے پاس اتنے تھے نہیں تھے میرے پاس. اللہ نے وہ شبرین کو ذریعہ بنایا. اس سے پہلے کس کو, وہ باجی کو, کیا نام ان کا, گوہر باجی کو ذریعہ بنایا. انہوں نے اپنی سہیلی کو بلائے, انہوں نے ان کو بلائے, فلانے نے ان کو بلائے, انہوں ان کو بلائے. یہ ہر طریقے سے ہر ایک سے اللہ نے دین کو پھیلا دیا. آپ سب کو اجر ہے اس کا. کوشش کرو دوسروں کو لانے کی, دوسروں کو سمجھانے کی, دوسروں کو راستے پہ چلانے کی. خود نہیں چل جایا کرو, خود نہیں چل جاؤ اس راستے پہ, پکڑ کے دوسروں کو لے کے چلاؤ. الحمدللہ. نصارہ کے جیسا کیا کریں گے, یہودی کے جیسا ہو گیا. نصارہ یہودی, میں نے غلط بات کہی, آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. یہودی کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. میں نے غلط بات کہی, آپ نے منڈی ہلائے, میں خاموش, ہر کوئی بیٹھے ہیں.
نصارہ کرسچن لوگ کیک کاٹتے ہیں، کرسچن لوگ ویڈنگ اینیورسری کرتے ہیں، یہودی کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب میں کل آتی ہوں بات تمہیں ملنے کے لیے، انشاءاللہ میں ضرور آ جاتی ہوں، مگر ملنے نہیں آتے، یہ یہودی ہیں۔ 5 منٹ میں آ رہی ہوں، آپ 5 منٹ میں نہیں آتے، 10 منٹ میں آپ آتے ہیں، آپ یہودی ہیں۔ میں کہتی ہوں 2 منٹ میں آؤں گی، میں 5 منٹ کے بعد جاؤں گی، میں یہودی ہوں۔ ہم کیسے بولیں گے؟ منٹس نہیں بولیں گے، انشاءاللہ میں آتی ہوں۔ اللہ سے امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے۔ اسراء اور معراج کے قصے جا کے سیکھتا ہے، ہر جگہ بیانات ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہے، مگر میری کوشش باذن اللہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ لوگوں کو اس پہ چلاؤں، یہی میرا دین ہے۔ بیان کرنا دین نہیں ہے، اس پہ چلاؤں یہ دین ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، قسمیں نہیں کھائیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہ ذات کی قسم کھا رہے ہو، اتنے بڑے شہنشاہ جو ساتوں زمین انہی کے، ساتوں آسمان انہی کے، تخت و تاج انہی کے، سب پہ کرسی پہ قدم مبارک، اتنے بڑے رب کی قسم ہر معمولی بات پہ تم اٹھاتے ہو۔ بیپار کرنے کے لیے جو بھی اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ اس کا بیپار کو برباد کر دیتا ہے۔ قسم میں اللہ کی نہیں کھاتی۔ کب کھاتی ہوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا؟ اللہ کی ہر نام کی قسم میرے رب کا کرم ہے، اللہ کے پورے ناموں کی قسم ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، میرا رب سکھاتا ہے۔ ہم نے کورسز کیے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں، ہم نے سیکھا ہے، عرب میں سیکھا ہے، مگر یہ بات نہیں ہے کہ ہم بول سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں بول سکتا، کون سا عالم بھی نہیں بول سکتا، کوئی حافظ بھی اپنا قرآن نہیں سنا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جب تک حکم نہیں آتا۔ یہ آتا وہاں سے ہے۔ کل ہی میں نے کہا تھا، سب کہتے تھے میرے بڈھے زمانہ میں پڑھ نہیں سکتے، حفظ نہیں کر سکتے۔ آج میرے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ تجوید میں ماہر ہو گئی ہیں۔ آج میں یہ تعریف کر رہی ہوں لوگوں کی، سمجھ آ گئی ہے کون سے حروف میں کیا تجوید ہے، کیا رولز ہیں، سمجھا۔ میں دیکھ کے ہنستی ہوں، کبھی نہیں تعریف کرتی، ہمیشہ انگلی کرتی ہوں، نہیں ٹھیک نہیں اور اچھا کرو۔ اللہ تعریف کرتا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوشش کریے اور آگے بڑھیے گا اور میٹھا سوار کے رب کے سامنے پہنچائیے گا۔ رب العالمین کو سب سے اچھی چیز پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ خود جمال بولو، جمال ہے، جمیل کو پسند۔ اللہ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب میک اپ کر کے کھڑ جانا نہیں ہے، پاک صاف رہنا، گھر پاک صاف رکھنا، سجا کے رکھنا، اس میں وقت نہیں لگا لینا، قرآن سنتے ہوئے کرنا، برتن دھونا اپنا قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر جھاڑو مارنا، گھر دھونا، جو بھی کرنا، جھاڑوں کو پانی ڈالنا، جو بھی کرنا، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے کرنا۔ اللہ کی قسم سارے جھاڑ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ قسم کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ رحمان میں، سارے جھاڑ اس کے سجدے میں ہیں۔ دیکھو آسمان سجدے میں ہیں، سارے جھاڑ سجدے میں ہیں۔ کیوں میں اٹھائی بیچ میں سورہ رحمان؟ اسرا سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی چاند و سورج سجدے میں ہے، ہر شے سجدے میں ہے۔ بندے ہی بد نصیب ہیں جو سجدے میں نہیں ہیں، بندے ہی ہیں اکڑے ہوئے۔ نام ہے بندہ جب اس کا، وہ اگر وہ بندگی کرے ویسے۔ رکو اللہ اکبر، یہ تھالیاں نہیں بجانا، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھاؤ رفع دین کے لیے، سیدھا رکھو، 1 سیکنڈ تک رکو، بعد میں جاؤ۔ کیسے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا ڈانس کر رہے ہو؟ رکیں گے، روکیں گے اپنے آپ کو، گردن جھکا کے، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، پھر جائیں گے۔ غلطی میرے سے، آپ سے، سب سے ہوئی ہے۔ ہم سب کو جن استادوں نے تیار کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے۔ ٹھیک ہے؟ اسرا کا سفر سمجھ میں آ گیا؟ یہودی و نصارہ نہیں بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ شیطان کے ساتھی نہیں بنیں گے۔ شیطان کے ساتھی کیا ہیں؟ جو وہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے جو وہ کرتے ہیں وہ شریعت ہے۔ بولو، قرآن جو کہتا ہے اس پہ جو عمل کرتے ہیں وہ شریعت پہ عمل کرنا ہے۔
میرا دل آیا میں ایسے کروں، یہ شیطان کا کام ہے۔ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے کیا، اسلام میں ہے کیا، شریعت۔ اچھا تم جاتے ہو کورٹ پہ، جو کورٹ مطلب وہ کورٹ نہیں جو فیصلہ ہوتا ہے، جو کورٹ ہوتا ہے، لائر ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، وہاں پہ کھڑ کے آپ چیخا مار سکتی؟ نہیں مار سکتی؟ کوئی بیچ میں جا کے کھڑ کے بول سکتا ہے؟ کیا بولتا ہے جج؟ آرڈر آرڈر۔ کتنے بد نصیب ہیں دنیا کے قانون کو مانتے ہیں۔ آرڈر آرڈر، وہ بھی ہتھوڑا مار کے کہتا ہے، بڑا ہتھوڑا۔ خاموش۔ ایمان میں ہتھوڑے مارے 31 ٹائمز، یاد رکھو، جا کے گنو، سورہ رحمان کھولو، 1 2 3 4 5 گنتی کر کے 30 پر ایک بار گنتو کرو۔ وہ جج کہتا ہے آرڈر آرڈر، چپ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آرڈر آرڈر، میرا آرڈر، ایسے کرو، نہیں کرو گے میں سزا نہیں دوں گا، میں اس کو لا تعذبو، میں عذاب نہیں دوں گا، مگر تم کو پکڑوں گا، ولا یوثق وثاقہ احد، ایسی پکڑوں گا پوری کائنات میں کوئی تم کو نہیں پکڑے گا، زنجیریں پہناؤں گا، ننگے، کپڑے نہیں، اوڑھنی بھی نہیں، آج اوڑھنی پسند نہیں، کپڑے پسند نہیں، لمبے کپڑے پسند نہیں، بڑے کپڑے پسند نہیں، جیگنگز ہونا، اوپر ہونا، ٹکنے دکھنا، یہ سارے چیزیں حساب سب چھین لیں گے۔ کبھی الماری کھول کے کھڑو، زیورات بھی ہوں گے، سب ہوں گے، غور سے دیکھ کے کہنا اب میں چلی گئی تو یہ سب میرا نہیں ہے۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ رب العالمین کی بات مانو۔ اسراء و معراج معمولی سفر نہیں ہے، اسراء و معراج ہماری آنکھوں کو کھولنے والا سفر ہے، ہمارے آنکھوں کو بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آ کر زبان مبارک سے سمجھا کر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آئندہ کوئی شریعت کے بغیر کام نہیں کیا کرو۔ شادی میں غیر مرد ہے نا، چچیرے بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے، مجھے آج نہیں ہوتا ہے۔ خلیرے بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ زور سے بولیے گا نا، ہو سکتا ہے۔ پھپھیرے بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ دیور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیٹ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ نندائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ بہنوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اب شادی میں اور کون بچے ماں؟ کوئی بھی نہیں، کون بچے ماں شادی میں؟ ان کے سامنے ہمیں نہیں جانا ہے۔ سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو علماء جو سمجھتے ہیں عام زبان میں سمجھائیں، جو بولی بولتے ہیں، بلوچ بولتے ہیں تو بلوچ میں سمجھائیں، اردو بولنے والوں کو اردو میں سمجھائیں، عربی بولنے والوں کو عربی میں سمجھائیں، اچھی اردو نہیں آتی معمولی اردو میں سمجھائیں، اچھی اردو بولیں گے دماغوں سے اڑ جائے گی۔ ہاں بہت بڑے حضرت جی، ارے وہ عالم بہت اچھا بولتی ہیں، کیا اردو ہے ان کی، کیا بیان ہے، نہیں ہونا، آپ نہیں بننا، آپ نہیں بننا، عام لوگوں کے جیسے عام رہنا۔ عربی تھے، عربیوں کے لیے عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم اجمی ہیں، اس لیے قرآن کریم کو لا کر اردو میں کوشش کر کے میں پہنچانے کی کوشش کری عجم میں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ، سارے نبیوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ کون سے نبی جھاڑ کے پیچھے تھے؟ مجھے ٹائم نہیں ہے بٹن لگانے کا، اوکے؟ دیکھیں مائنڈ نہیں کر لینا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ کون سے نبی کو جھاڑ کے پیچھے سے آرے سے لے کے کاٹے تھے؟ جلدی بولو، کون سے نبی کو جھاڑ کے پیچھے چھپ گئے تھے، ان کو آرا لے کے کاٹ کے ان کو بھی ٹکڑے بنا دیے تھے؟ کون نبی تھے جو پرورش کر رہے تھے مریم علیہ؟ آپ بولیں گے، آپ زیادہ بولیں گے آج، ہاں؟ کون مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے؟ زکریا علیہ السلام، ان کو کاٹ دیا تھا، خالو کو بند دیے تھے ان کو مریم علیہ السلام کے ساتھ۔ مجھے بھی بند دیں گے، کسی کے ساتھ تمہیں بھی بند دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اب مسجد اقصیٰ کے اندر پتھر پہ کتنے نبیوں کا قتل کیا ہے معلوم؟ پتھر دیکھ دیکھ کے روتی ہوں میں. ایک بار تو بلا لے مجھے یا رب, ایک بار بلا لے. 2 رکعت نماز ادا, مرنے سے پہلے خواہش ہے میری. میں وہاں پہ, میرے نبی نے 3 مسجدوں کی بات کہی ہے زیارت کی. ایک مکہ المکرمہ, دوسرا مدینہ منورہ, تیسرا مسجد الاقصیٰ. یہ 2 رکعت کی بڑی تمنا ہے مجھے. وہاں پہ جو کاٹے ہیں نبیوں کے سروں کو, وہاں پہ میرا سر بچھے اللہ کی راہوں میں. خواہشیں کرو, ایسی خواہشیں کرو. یہ نہیں کہ وہ پہننا میں سب کی واٹ لگا ڈالنا, نہیں. اب وہ چھوڑو, وہ اللہ پہ نائے گا. جنت بڑی ہوگی, دشمنوں کی واٹ لگائیں گے, بیٹھ کے جنت میں سے دکھائیں گے, دیکھو ہم یہاں پہ انشاءاللہ. اللہ نے کہا ہے تم بیٹھ کے وہاں پہ تم ہنسو گے. آج یہ لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں نا, کل تم جنت میں ان لوگوں پہ ہنسو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو مسکرانے والے, مسفرہ والے, ضاحکۃ مستغفرہ, داڑھ دکھائیں گے خوش ہو کے. ٹھیک ہے, تو گئے تھے سارے نبیوں کو جو قتل ہو گئے تھے, جو مر گئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, پورے نبیوں سے, آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک, پورے نبیوں کو اللہ نے اکٹھا کیا. یہی تو شان ہے معراج کی, اسراء و معراج کی. وہ مسجد کتنی ہے, اتنی بڑی نہیں ہے. سوچو کیسے آئے ہوں گے, کیسے کھڑے ہوں گے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہی تھی آپ کو, اللہ کو شادہ کر دیتا, آپ کو سمجھ نہیں آتی. رمضان میں یہی ہال میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. میں خود تعجب سے دیکھتی ہوں یہ کیسے ایکسپینڈ ہو گیا ہوگا. اتنے جن آ کے نماز پڑھ کے گئے, اتنے جن دعا میں بیٹھتے ہیں, گنتی نہیں ہوتی, لگ لگ کے بیٹھا کرتے ہیں. اللہ کھول دیتا ہے جگہوں کو, معلوم ہے, زمین کو اپنی طرف کر دیتا ہے, کبھی زمین کو پیچھے کر. میں بیان کرنے جاتی ہوں نا, میں چلا کے گاڑی جب بھاگتی ہوں, کہیں آدھا گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, کبھی 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے, اے اللہ مجھے وقت پہ پہنچنا ہے تو پہنچا دے. کیسے جاتی ہوں پتہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ روڈ میرے سامنے سامنے آ رہا ہے. اللہ کھینچ دیتا ہے, ربر کے جیسے کھینچ دیتا ہے. کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ ہر چیز اس سے مانگو. صدقہ نبی کا نہیں کہا کرو, اے اللہ تیرے ناموں کا صدقہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بالکل بھی نہیں کہنا, وسیلہ نہیں لینا. آپ کی محبت ہمارے لیے فرض ہے, یہ بھی اللہ کا آرڈر ہے, یہ ہمیں مسجد نبی سے سکھایا گیا. الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. سب کی نماز ہوئی 2 رکعت. کتنی رکعت نماز ہوئی؟ فرض نماز. زور سے, آپ زور سے نہیں بولو گے, میری میں چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی ہوں آج, معلوم نہیں. نفل نماز تھی. اب نوافل جب جب ادا کریں گے 2 رکعت, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا تم سے, کہ میرے نبی نے جہاں گئے تو نوافل ادا کیے ہیں. یہی ہم نے سیکھا ہے. مسجد کو اندر جاتے ہی, کوئی بھی مسجد کو جاؤ, 2 رکعت نفل نماز کے بعد میں اپنی سہیلی کو سلام کرنا. اپنی ٹیچر بیٹھی ہے, جا کے نہیں بات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب بات نہیں کرتے تھے جب تک نماز نہیں ادا ہوتی تھی. پورے نبیوں کی نماز باہر آئے. باہر آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سونے کے تش میں, سونے کے ٹرے میں, بڑے ٹرے میں, یعنی کہ جو کٹورا ہوتا ہے اس میں, ایک میں دودھ لائے, ایک میں شراب لائے, تو نوش کرنے کے لیے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لیے. مگر ہم لوگ آج کیا لے رہے ہیں؟ شراب لے رہے ہیں. عورتیں بھی شراب پی رہی ہیں, عورتیں بھی سگریٹ پی رہی ہیں, عورتیں بھی زنا کے لیے جا رہی ہیں, عورتیں بھی زنا کر رہی ہیں. یہ کس دور میں رہ رہے ہیں؟ اس دور میں میں اور آپ اگر کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, 50 صحابہ کا ثواب دیا جائے گا. وہ صحابہ, ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ان کا احد کے پہاڑ کے برابر ان کے اجر و ثواب ہے. اللہ, اس دور میں, ایسے برے دور میں تم اچھے بنو گے تو بہت اجر ہے. پالو جنت اسی دنیا میں کما لو. وہاں پہ ایک چیز بھی آپ جا کے, ہر کوئی, آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, بچے کو کھانا پینا کیا ہونا, دیکھو دودھ پلانا, فری رہو, جاؤ اندر, جاؤ اندر, جاؤ جاؤ, ظلم نہیں کرو بچے کو. بچے کو کھانا پینا جو دیکھو, جاؤ, ہٹ جاؤ, سب سے ہٹ جاؤ. بسم اللہ. نہیں, ماں کا دودھ پیتا ہوگا, واللہ اعلم. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو وہ پسند کیے, ان کے فطری دین کو بدلنا نہیں. آج میں برقع پہنی, کل پکنک میں گئی تو برقع چھوڑ دی. میں کار میں گئی تو برقع نہیں پہنوں گی. میت پہ گئی تو برقع پہنوں گی. شادی پہ گئی برقع نہیں پہنوں گی.
فطری دین پہ ہیں ہم لوگ، فطرت پہ ہیں. جو دودھ کبھی بدلتا ہے؟ دودھ پھٹ گیا تو بھی رنگ نہیں بدلتا، دودھ سفید کا سفید ہی رہتا ہے. آپ کا دین نہیں بدلنا. آپ نے آج نماز شروع کیے، اشراق کی نماز، روز اشراق پڑھنے کی کوشش کرنا، مہینے میں ایک بار نہیں کرنا. میں بیان جمعرات کو کرتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں ہر حال میں جمعرات کو، میرے نبی کرتے تھے یہ دن، مجھے ہر چیز کوشش کرتی ہوں ان کے طریقے پہ چلنے کی. چل نہیں پاتی میں، مگر کوشش نہ سایہ کملا شکتا، کوششوں کو اللہ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو آپ بدلیں گے نہیں. آپ کیا کریں گے؟ بولو. شادی میں برقع کاڑیں گے؟ میت پہ پہنیں گے؟ نہیں، ہمیشہ پہنیں گے. یہی دین ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، فطری دین ہے. نبی صلی اللہ آ جاؤ. فطری دین پہ رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بدلنا پسند نہیں کیا. اگر ہم بدلیں گے ہمارا دین قبول نہیں ہوگا. تو پھر وہاں سے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ. معراج کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کو کہتے ہیں. آپ براق سے نہیں گئے. براق مکہ المکرمہ سے جیروسلم تک کیوں گئے؟ کیونکہ 2 مہینے کا سفر تھا. ان دنوں میں گھوڑے پہ، اونٹ پہ، گدھے پہ جاتے. تب پلین نہیں تھی، آسمان سے پلین آئی تھی. واہ سبحان اللہ. آج ہمارے پاس پلینز کا جو فخر کر رہے ہو، پیٹرول جو ڈال رہے ہیں تو پیٹرول ختم ہو جائے گا، جل جائے گی، پھٹ جائے گی. ایسی پلین اللہ تعالیٰ کی نہیں. لوگ جو کہتے ہیں نا دین کو، دین سے جواب دینا ان کو. پیٹرول کے بغیر براق یہاں سے ایک قدم تو قدم آخری کونے تک رکھتی تھی. 2 مہینے کا سفر پل بھر میں کور کیا گیا، اس لیے براق کو لایا گیا. پھر آسمان پر براق کی ضرورت نہیں تھی اڑنے کے لیے، سیڑھی کی ضرورت تھی. سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. معراج کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کو کہتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سیڑھی پہ گئے. آسمان میں دروازے ہیں. اس سے پتا چلا کہ آسمان میں دروازے ہیں. دروازے پہ کھٹکا لگائے، مارتے ہیں نا ہم لوگ دروازے پہ. کھٹکا مارا تو پوچھا گیا کون ہے؟ بولا میں جبریل امی ہوں. اچھا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں ہاں بلایا گیا. تو مرحبا مرحبا، اہلن و سہلن، ویلکم. ویلکم میرے نبی کو کیا. کب یہ قصہ ہوا؟ جب آپ کے چاچا انتقال ہو گئے، جب آپ کی بیوی انتقال ہو گئی، جب آپ کے بیٹے انتقال ہو گئے، تب آپ کو بلایا گیا نا. جب تنگ ہو گیا تھا ان کا دل، اللہ نے زمین بند کر دیے تھے دروازے پورے دنیا والے، تو آسمان والے نے دروازہ کھول دیا. تو بلایا گیا. کیا ہے نہیں، اب یہ محاورہ بنا کے رکھ لیے ہیں. محاورہ نہیں ہے، حقیقتاً یہی ہے زندگی میں. جب اندھیرا بہت آ جاتا ہے تو یاد رکھ لینا، مصیبتوں پہ جب اندھیرے آتے ہیں تو رب العالمین اجالا کرنے والے ہیں. میرے لیے فجر آنے والی ہے. کہاں، کون سی آیت میں ملتا ہے آپ کو یہ جواب؟ کون سی آیت میں ملتا ہے؟ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہم نے مشکل کے ساتھ ہی آسانی رکھی ہے. مشکل 2 بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکلوں سے بچا لیں. تو آپ کو لے جائے گیا. آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے. پوچھتے ہیں جبریل سے، کون یہ؟ آدم تمہارے باپ ہیں، سلام کرو ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم آدم علیہ السلام کو سلام کیا. باپ بول کر سلام کریں. ہم لوگ جب بڑے بن جاتے ہیں، کوئی ایک عہدہ آ جاتا ہے، کچھ ٹیچر بن جاتے ہیں، کچھ قرآن پڑھنے کے لیے کھڑ کے ذرا بیان 1-2 گھنٹے دے دیتے ہیں، لوگ دیکھ کے مسکراتے ہیں، یوں بیٹھ کے یوں دیکھتے ہیں، ہو گیا نا بیان، کام ختم. نہیں، آپ کو سلام کرنا ہے سب کو. اٹھ کے جا کے ہر ایک کو ہاتھ ملانا ہے، ہر ایک کو سلام کرنا ہے، ہر ایک کو پیار کرنا ہے، ہر ایک کو بوسے دینا ہے، ہر ایک کو محبتیں کرنا ہے. بوسے کا مطلب وہ تعظیمی بوسے نہیں، ہاگنگ بول رہی ہوں میں. کس؟ محبت، پیار. پیشانی پہ بڑے ہوتے بزرگوں کو، بچوں کو. یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ دین کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اب بڑے آدمی بھائی، ہمیں بڑے بچوں کو، ساس بہو کو سلام نہیں کرتی، بہو جا کے ساس کو سلام کرنا. انشاءاللہ میں روز میں سلام کروں گی جب میں ساس بنوں گی. ماشاءاللہ. یس. چھوٹے بچوں کو پکڑ کے جاتے جاتے راستے میں جاتے جاتے السلام علیکم ورحمت. ہاں آنٹی،
कौन आप? बेटे मैं अल्लाह की बंदी, आप भी बंदे, आप भी सलाम करो। हम अच्छा आंटी हम सबको सलाम, सबको करना है बेटे। एक तबलीग हो गई। वो नहीं स्टेज पर बैठ के मैं बड़ी नहीं, मुल्ला बनना नहीं है, डंडे पड़ेंगे फिर सीधे साधे से हो जाओ, मेरे नबी जैसे हैं। तो आप गए, नबी आदम अलैहिस्सलाम सीधे तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं, रोते हैं। तो पूछते हैं क्या किस्सा? सीधे तरफ देखते हैं अपने बच्चों को जन्नत में, लेफ्ट साइड में देखते हैं जहन्नम में। वो कौन बचे? मैं और आप। कौन बचे? मैं और आप, मत। तो दूसरे आसमान में जाते हैं, खटका मारते हैं, हर आसमान में दरवाजा है। ये इल्म हमें मीराज से मिल गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं आसमान के पूरे दरवाजे क़यामत में खोल दिए जाएंगे, आसमान की चमड़ी उधेड़ देंगे, खींच देंगे। कितनी बड़ी बात है जी। हमारी चमड़ी का क्या करेंगे? चमड़ी को लगा लगा कर मेहंदियां गोरे गोरे हाथों को बना के, काले काले हाथों को बना के सारे मर्दों तक ऐसे जाती हैं, ऐसे दुपट्टा कहीं और है, ऐसे गाड़ियों में यूं पड़ते हैं, यूं 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 बैठ के, यूं 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 बैठ के पूरे हिप्स यूं दिखते रहते हैं। ये है दीन, ये है मुसलमान, ये है मेराज, ये है दीन। यही सीखा है हमने, यही कुरान है जो पढ़ते हैं रोज। रमजान में तो हर कोई 2 कुरान, 3 कुरान, 10 कुरान, कोई नहीं पढ़ेगा इतने कुरान, कोई भी नहीं पढ़ेगा। ढंग से पढ़ो, खत्म होता है नहीं होता अल्लाह की मर्जी। हम अब मैं तुम लोग मुझे इतना प्रेशराइज करते हैं। ये बार मैंने कहा है ना, इंशाअल्लाह इल्म सीखेंगे, उसे अमल करेंगे। कुरान पढ़ लिए, कुरान पढ़े, फिर बुरखा निकाल के फेंके, जीन्स पैंट पहने, टी शर्ट पहने, बाहर चले गए। कुरान पढ़ने वाले हमें मुसलमान। साड़ी पहनते पहनो, इधर एक पिन लगाओ, उधर एक पिन लगाओ, उसके पर कौन नहीं ले लो। इधर का गोश्त, इधर का गोश्त, उधर का गोश्त, सब कुछ नजर आता है। ये दीन है क्या? दीन नहीं है हमारा। ठीक है, दूसरे आसमान पे खोलो, कोई आए हैं, नए लोग होंगे बेटा। देखो दूसरे आसमान पे जाके खटका मारते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और यहया अलैहिस्सलाम, जिक्र अलैहिस्सलाम के बेटे। ओके, 2 जन वहां पे मिलते हैं, एक आसमान में 2 नबी, दोनों को सलाम करते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है। तीसरे आसमान पे जाते हैं। तीसरे आसमान पे दिशा नहीं बोलेंगे, बहुत तैयारी करके लिख के आई हो, देख रही हो। तीसरे बोलूंगी, एक आसमान तुमको बोलूंगी कि इनको जरा करने दो। तीसरे आसमान पे कौन थे? उंगली उठाओ, हाथ उठाओ, तुम्हारा उठाओ, छोटी उंगली उठाओ, आओ, खुशी हुई, आ जाओ। पहले आसमान पे कौन थे? आओ बैठो, आदम अलैहिस्सलाम। नीचे बैठते हो, ऊपर बैठते, ऊपर चले जाओ। पहले आसमान पे किसको मिले? आदम अलैहिस्सलाम। दूसरे आसमान पे किसे मिले? ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम। ये आने वाले हैं दुनिया में वापस। 60 पर 3 साल तक जिएंगे, 30 पर 3 साल पे ऊपर गए हैं, बाकी 30 साल जिंदगी करेंगे। क़यामत नहीं होगी इतना जल्दी, ठीक है। तीसरे आसमान पे सबसे लंबी उंगली है मेरी, तुम्हारे हाथ में है उंगली? बड़ी है तो बड़ी उंगली खूबसूरत है ना? कौन से नबी खूबसूरत है? क्यों नहीं याद रखते जी? लंबी उंगली सबसे खूबसूरत। ओके, बोलो यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब ये उंगली है ना, कलमे की उंगली, उसे कुरान क्या करते हो आप लोग? पढ़ते हो। ये क्या बनता है तुम्हारे लिए? क्या बनता है? कलम बनता है। क्या बनता है? कलम बनता है। क्या बनता है? कलम बनता है। कलम कौन से नबी बनाए? देखा, छोड़ा नहीं। हाँ, कौन कौन? इदरीस। कलम बनाए उन्होंने, और टेलर थे, कपड़े सीकर पहनाना सिखाए उन्होंने, जब तक कपड़े नहीं सिलते थे। इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलाए, ठीक है, समझ आ गया? लंबी उंगली नंबर 1 आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, नंबर 3 यूसुफ अलैहिस्सलाम, नंबर 4 इदरीस अलैहिस्सलाम। अब किसी को बड़ी अमीर औरत, बड़ी अमीर मर्द को बताना तो कैसा कहती? अच्छे इल्म वालों को क्या बताती? यूं अंगूठा। अब इसमें भी आता है, फोन में भी आप लोग अंगूठे दिखाते हैं मुझे, ठीक है। हाँ, क्या है अंगूठा दिखाना? है सबसे पैसे वाले। कौन से नबी पैसे वाले थे? हारून अलैहिस्सलाम।
कौन थे पैसे वाले? याद रहेगा, उंगलियां काट लेना मगर भूलना नहीं, ओके? जुल्म भी नहीं करना, मैं सचमुच जाके नहीं काट लेना, मतलब महावीरा, ओके? ऐसे महावीरे नहीं कहना। सूरह सौफ में अल्लाह ताला कहते जो करते हो वो कहो, जो करते नहीं हो नहीं कहना। मैं करके फिर बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, आखिर में बोलूंगी इंशाल्लाह। नंबर 6, मूसा अलैहिस्सलाम। 6 याद रख लो, 6वें आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम। 7वें आसमान पे तो सबको याद होगा ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 7वें आसमान पे कौन थे? क्या कर रहे थे? टेक लगा के बैठे थे। सारे नबियों को देखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं, घुंघरालू बाल, पेट अंदर जाकर पतला सा जिस्म, नाजुक से थे। वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं, अच्छे हेफ्टी हैं, और गंदम के रंग के हैं, बाल सफेद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली बातें, कुर्बान उस ज़बान मुबारक पे मैं दीन सिखाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान हो जाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो आप कहते हैं जब मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ तो हूँ बहु मैं अपने आप को उनमें पाता हूँ। दादा के जैसे पोते हैं। कौन पोते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्माइल ज़बीउल्लाह, अब सीरत नबी में थे ना आप सब। इस्माइल अलैहिस्सलाम के कोई बेटों में से नबी नहीं बने, कौन बने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, है ना? तो उनकी औलाद हो गई ना, तो पोते हुए ना, बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, पोता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो 7 आसमान तक रसाई होती है। फिर आप वहाँ से जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिदरा पे जाते हैं, और उसके बीच में आपने उसको भी मिला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको? दज्जाल को देखा था। दज्जाल कैसा था? बैतुल माल में बोल चुकी हूँ। दज्जाल कैसा था? दज्जाल कैसा था? बैतुल माल में तो चीखा मार मार को बोली ना भाई। आंख बाद में, पहले क्या था? वो सब बाद में। रंग कैसा था उसका? नौज बिल्ला। तो बैतुल माल का माइक तोड़वा देना या नया बना दो जरा, अच्छा वाला। ये सुना ही नहीं जरा मेरी बहनों को। सफेद रंग, एकदम सफेद, चांदी के जैसे, चांदी के जैसा सफेद था, सफेद रंग का था। एक आंख अच्छी थी, दूसरी आंख में फुल्ला था। और पलके कैसे थे ये तो याद है? पलके कैसे थे उसके? घर में झाड़ है तुम्हारे, रोड पे कोई झाड़ होगा, जाते जाते हमारे घर में झाड़ों को देखना, झाड़ों की डंडियां होती है ना लकड़ी की, वैसे लकड़ी के जैसे डंडियां की जैसी पलकें थी उसकी। अगर याद नहीं रखोगे, दज्जाल अगर आ जाएगा, उस दौर से फितने से पनाह मांग रहे हैं, हमारे जिंदेपन में आ जाएगा, कैसे पहचानोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जानो। दज्जाल को भी आपने देखा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहां पे सिदरा का मतलब क्या? सिदरा बेरी से मुंतहा इंतहा, वहां पे एक झाड़ है, कैसे बेरियां हैं उसमें? बड़े बड़े। क्यों इतने बड़े होंगे? हमें बड़े रहती। कितने बड़े रहती? 60 हाथ। कितने हाथ? एक हाथ, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 7 हाथ, नारल से भी बड़े। मैं किसी को बताई, जहाँ पे मौजूद है, विधान सौदा को बताई मैं किसी को, उनको बताई मैं, कुछ काम था। बोली देखो शबीन, विधान सौदा को देखो और हाथ से नाप के, इशारे से नापो कितना है, देखो देखो 60 है क्या? नहीं ना, नहीं है ना, तो समझो महल जन्नत कैसे बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। आज विधान सौदा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है ना? पार्लियामेंट हाउस है यहाँ का। नहीं, इतने बड़े हमको अल्लाह बनाएगा अगर आप इबादत करेंगे, नहीं तो अल्लाह ताला छोटा बना के चलाएगा, छोटा बना के चलाएगा या बड़ा बना के चलाएगा, बहुत बड़ा बनाएगा। जहन्नुम का उठाई थी ना, कितने बड़ा होगा इंसान। हाथी जैसे नहीं, चलेंगे चलेंगे,
इंशाअल्लाह एक दिन अलग उठाऊंगी। तो आप गए वहाँ पे सिदरा के पास, सिदरा तक हद थी, वहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए, अब आगे बढ़ने के लिए बोले। अब यहाँ पे फितना पैदा हो गया, यहाँ पे फिरके बन गए। आप बहुत ऊंचा था, वहाँ पे चढ़ नहीं सके, गौसे पाक बैठे हुए थे, आपने खांदा दिया, खांदे पे पैर रखे, ऊपर गए। ये हमें सिखाया गया बचपन में। कोई किताब, मेरे पास कितनी किताबें हैं, सारी दुनिया की किताबों में मैंने ढूंढ मारी, और माशाल्लाह लाइब्रेरी थी बच्चों की स्कूल में अरबी किताबों की, हर वीक मंगाती कि किताब पढ़ती, ढूंढ ढूंढ के थक गई, पूरे उलमा से पूछी, नेवर, कहीं नहीं। तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, उनका दर्जा अल्लाह ने दिया है, वो कैसा अल्लाह को मालूम, वो लाकर यहाँ पे रख देना नहीं कर सकते ना। अब मैं बैतुल माल में आज बयान कर रही हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ, अब मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, मैं बैतुल माल में करी, जो नहीं देख रहे हैं औरतें उनको बोल सकती हूँ, ये सही है दीन में? नहीं है ना, जो है सो है, नहीं है नहीं है। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए, अंदर आपका हम कलाम हुआ। ये बहुत बड़ा मकाम का जगह है, थोड़ी सी गलती हो जाए हिलाक हो जाएगा इंसान। ऐसे गलतियां मिंबरों पे कर रहे हैं खड़ के, कितनी दूरी थी, करीब हो गए यार, इतना करीब हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह ताला को नहीं देखा। आपने अपनी जुबान मुबारक से बताए कि मैंने नहीं देखा, मगर गौर से सुनना, पूरी तरीके से अल्लाह ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, ख्वाब में 2 मरतबा देखा है, ख्वाब में पूरा अल्लाह ने दिखाया है। जब बीबियों ने पूछा, सहाबा ने पूछा कि आपने अल्लाह ताला को देखा है, तो आपने कहा वो नूर है, नूर को कौन देख सकता है, वो नूर को, नूर हम में देंगे तो हम नूर बनेंगे, तो नूर को देख पाएंगे। हमारे आंख नूर नहीं है, चर्बी के टुकड़े हैं। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजीम हस्ती बोल दिए हैं कि मैंने नहीं देखा, मैंने सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अमी की असल सूरत को देखा है, असली सूरत को देखा है। अब पर्दे ही पर्दे वहां पे देखा तो सबने हरे टोपियां पहन ली, हरे कपड़े पहन लिए, हरे टोपियां पहन लिए। ये नहीं है दीन। अल्लाह ताला ने हम कलाम किए ऊपर बुला के, वो गैब की बातें हमें क्यों चाहिए, क्यों उस पे बहस करके फिरके बनाना, क्यों यहाँ पे अपनी अक्ल को दौड़ाना। हमारी अक्ल बड़ी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो बड़ा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो बड़ा है। अक्ल बड़ी नहीं है हमारी, अक्ल होती तो ऐसे घास चरने के काम नहीं करते थे, खुले घूमते नहीं थे हम लोग, ऐसे बाल खुले नहीं रखते थे, ऐसे जाते नहीं थे, ऐसे कंपटीशन करते नहीं थे कि हमारे कपड़े अच्छे तुम्हारे अच्छे। ये सारा क्यों किए? बेअक्ली में हमने किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने, अल्लाह ताला ने 50 नमाजें दी, तो वापस आते हैं 7 आसमान, 7 आसमान से 6 आसमान पे आते हैं। 6वें आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या हुआ? अल्लाह ताला ने 50 नमाज, ए नबी मेरी उम्मत तो करी ही नहीं, बनी इसराइल, तुम्हारी क्या करेगी? यही आज़ाब में तो सारा बातचीत होती है भाइयों में, भाई है ना दीनी भाई, भाइयों में बात, जाओ तुम अल्लाह के पास कम करो, खफीफ करा क्या ना। गए, अल्लाह ताला ने आधा कम कर दिए, वापस फिर यहाँ पे आए, फिर पूछते हैं क्या किए अल्लाह ताला ने, क्योंकि इस पूरी उम्मत में किसी नबी की उम्मत नहीं होगी बड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम की, फिर उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज़्यादा होगी, बाकी नबियों की नहीं है उम्मत उतनी सारी, 4, 5, 7, 10 इतने ही हैं फॉलोवर्स। माशाल्लाह हमारे कितने, अल्लाह से उम्मीद है बहुत सारे करेंगे, अल्लाह ताला, यकीन है अल्लाह ताला पे, आप सब दीन पे चलेंगे, ठीक है। तो तीसरी मर्तबा आते हैं, 5 नमाजें करते हैं। कितनी नमाजें करते हैं? 5 नमाजें। फिर कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम जाओ, जाके कम करा के आ जाओ, तुम्हारी उम्मत ये भी नहीं पढ़ेगी। बात सच्ची है ना? पढ़ रहे हैं, ईशा पढ़ रहे हैं, ईशा पढ़ रहे हैं, नहीं नौशो आती, खाना देना, थक जाती, कमर में दर्द होता, टांगों में दर्द, सो जाती। फजर को उठना नहीं बाजी, गुस्ल का किस्सा आता है, कैसा उठना कि दूसरे औरतें नहीं क्या, दूसरों को शौहर नहीं क्या, दूसरे उठते नहीं क्या? उठो तब अल्लाह पसंद करे, उठ के गुस्ल करो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह ने शौहर दिया है, शौहर की लंबी उम्र होगी। आप बीवी को छोड़ के मर्द उठो, अल्लाह बीवी की लंबी उम्र करेंगे, अल्लाह खुशियां देंगे, अल्लाह राजी होंगे, नहीं तो छीन लेंगे जल्दी, फिर बाद में बैठे रहेंगे बेवा होके, या मर्द अपनी बीवी छोड़ के मस्जिदों में जाके बैठे रहेंगे। अब होगा भी क्या? भी नहीं, नौशो भी नहीं, क्या भी नहीं, क्या काम? कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये कबूल होगा? नहीं। ये पसंद आएगा अल्लाह ताला को?
تو جوانی میں، خوبصورتی میں، ان لمحات میں، ان خوشیوں میں رب کو یاد کرنا عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو 5 نمازیں، ایک ندا آئی، آواز آئی کہ ہم نے 5 مقرر کر دیے. جو بھی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا میں ثواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. اس دور کے لوگ اتنے پڑھتے تھے نا، ویسا ہمیں اجر ملے گا. تو الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھیجے، جنت کی آپ کو دیدار کرائے، جنت دکھایا گیا، جنت آپ نے دیکھے. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں قدم رکھے، حور کو دیکھا، آپ کو حیا آ گئی اور واپس باہر آ گئے اور بولے مجھے حیا آ گئی عمر، تمہاری جنت کو گئے، میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جانا نہیں چاہتا تھا. وہ حوریں ان کے لیے رکھی گئی ہیں نا، یہ نہیں جان. کتنی حیا ہے ہم میں ہے. اس کی بیوی کیسی ہے با، اس کا نوشو کیسا ہے با، ارے کیا با، اتنا کالا ہے، کتنا گورا ہے نا جی نے، کیا جی بہت اچھا ہے جی، میچنگ نہیں جی، یہ کیا کر رہے ہو، کس کے زیوروں کو دیکھ رہے ہو، کس کے کپڑوں کو دیکھ رہے ہو، کس کو کیا دیکھ رہے ہو. نہیں، اپنا کتنا ہے حیا کرو، میرے نبی سے اخلاق سیکھو. جہنم میں گئے تھے، یہ بات دیکھو. کئی مردوں نے، میں بھی اب غصے میں بھی ایک عورت ہوں، کئی مرد کہتے ہیں بار بار تم تو عورتوں کو ہمارے نبی نے دیکھا ہے بری ہوئی تھی جہنم میں. ہاں، میں نے ڈھونڈی کئی سال علم کرنے کے بعد اس کی تلاش کری. میں اس کو ڈھونڈنا میں نہیں چھوڑوں گی. میں ہوتا ہے نا کبھی میں بھی ایک عورت ہوں، کبھی کچھ بھی کرو اونچ نیچ. تم لوگ تو یہ تو ہوگے جہنم میں بھرے ہوئے. جہنم میں وہ عورتیں ہوں گی. یعنی کہ میں گئی اب پکنک کو، میں دیکھی وہاں پہ جھاڑا بڑے اچھے ہیں، گھر بڑا اچھا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آ کے بولے ہیں ایسا نہیں کہ پوری عورتیں جہنم میں رہیں گی. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں کہا، ریزن پوچھا عورتوں نے. اللہ کے رسول کیوں؟ اللہ کے رسول کوئی ہوں گے ان میں سے میرے جیسے، اللہ عالم. تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے؟ تو بولے عورتیں لان تان بہت، مر جا اٹھا لے اللہ سے. عورتیں کہتی ہیں نا اللہ اسے اٹھا لے، اللہ مر جا، اللہ چھٹپٹ کی موت ہو کے مر جا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کے مر جا، اللہ اس کے بچہ بھی وہ چھین لے. یہ عورتیں بہت کہتی ہیں. آپ نہیں بولے، کئی بولنے والے بھی ہیں جو گروپ میں بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے ہیں. اوکے، لان تان کرنے، یہ تو بولتے ہیں نا شوہر کو مجھے کر کے گئے کچھ، اللہ گالیاں دے کر ان کو تو دکھا. یہ اچھی لینگویج میں، یہ وہ گندی لینگویج میں. آپ نے بھی بولا ہے، ہم نے بھی بولا ہے، میں نے بھی بولا ہے، سب نے بھی بولا ہے. لان تان عورتوں کی فطرت میرے نبی نے کہا ہے. اس کو اچھی عورتوں کو بھی بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور صدقہ خیرات کم کرتی، کنجوساں ہیں. سالنا اٹھائے، اچھے ٹکڑے اٹھا کے رکھ لیے ہمارے لیے، اچھے کپڑے ہمارے لیے، زکوٰۃ میں برے کپڑے، ایسے ویسے کپڑے زکوٰۃ میں اچھے نہیں، دوستوں کے لیے الگ، ہمارے لیے الگ. یہ کنجوس، پیسے جمع، ایک بنگڑی کے بعد دوسری بنگڑی، ایک بنگڑی لے لیے، دوسری بنگڑی کا پیسہ مسجد کو جانا چاہیے، جمع کریں. پھر اللہ کے گھر کو جانا چاہیے، خیرات میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جہنم میں دیکھا. اور ایک بات جو میں ساری عورتوں سے ذرا فارورڈ کرنا، ساری عورتوں کے فارورڈ کرنا، سینہ عورتوں کو سامنے ہے پیچھے ہے، پہلے ڈیسائیڈ کر کے بولنا. سامنے ہے پیچھے ہے سینہ عورتوں کو. میں کھل کے آج بیان کروں گی کیونکہ شرم آتی ہے مجھے راستوں پہ. اوڑھنی دوپٹہ اوڑھتے کیسے پتہ ہے؟ سامنے چھوٹا اتنا یہاں سے دکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے لمبا. پیچھے سینہ، سامنے سینہ، پہلے ڈیسائیڈ کر لو. جہاں سینہ ہے وہاں پہ لمبا رکھو، جہاں سینہ نہیں وہاں پہ ذرا چھوٹا رکھو. یہ یاد رکھ لو، اس کا احتیاط. کھمبی میں پوروں کے سینوں کو لٹکایا تھا عورتوں کو سینے سے. یہ میرے نبی نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. شرمگاہوں سے مردوں کو بھی لٹکایا ہوا تھا جو حفاظت ہی نہیں کرتے شرمگاہوں کی. اب ڈیسائیڈ کر لو، جس کو جو کرنا ہے کرو. ٹھیک ہے. یہ چیزیں دکھایا گیا. اب یہاں پہ ہم عورتوں کو ایک جواب دینا چاہیے. اب کمپٹیشن مردوں کا عورتوں کا نہیں ہے، سب ایک ہی ہیں، بھائی ہیں، ہم بہنیں ہیں. مگر آپ لوگوں کو خوش کر رہی ہوں میں. آپ لوگوں کو جب کہتے ہیں، اگر آپ کے شوہر کوئی کہتے ہیں تو کہنا جنت میں ہر مرد کو 2 بیویاں دی جائیں گی. ہر مرد کو 2 بیویاں، بولو جی 2 بیویاں دی جائیں گی. کتنے دیں گے؟ ایک مرد کو کتنی بیوی دی جائے گی؟ جنت میں کون زیادہ؟ عورتیں بھی زیادہ ہیں. جہنم میں کون ہے؟ عورتیں زیادہ ہیں. جنت میں کون زیادہ ہے؟ عورتیں زیادہ ہیں.
کہ اچھی بھی بیویاں ہیں برے بھی بیویاں ہیں. نہیں بولا کرو اچھوں کو برا برا, بروں کو نہیں بولو تم اچھے ہو, فرق کیا کرو دونوں میں, ٹھیک ہے. یہ ایک مرد کو کتنی بیویاں دیں گے جنت میں, اور حوریں کتنی دیں گے؟ 70 حوریں دیں گے. کیونکہ عربی لوگ سورہ رحمان میں بتاؤں گے, اب یہاں پہ نہیں بتاؤں گی انشاءاللہ, وہاں کا مال وہاں پہ دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ اچھی عورت بنیں گے, ایمان والی عورت بنیں گے, تو 70 حوروں کے اوپر ایک دلہن اگر سنورتی ہے, لال پیلا ہرا اودہ کپڑا کوئی بھی پہنتی ہے, وہ اچھا لگتا ہے یا کامن پہن کے رہتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ لال پیلا ہرا اودہ کچھ ایسا اچھا لگتا ہے نا. تو ایسے ہوگی ایمان والی عورت 70 حوروں کے اوپر. سمجھ رہے ہو ایمان کیا ہے؟ اگر کوئی روزہ ہے افطار کر لو, افطار کر لو, بسم اللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ. پی لو تھوڑا پانی, پھر میں شروع کرتی ہوں. روزہ ہے؟ ٹھیک ہے چلیں شروع کرتی ہوں باجی میں, پلیز. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بالاسلام دينا نشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بالاسلام دينا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه لا اله الا الله اللهم صل على محمد. تمام صلاۃ القائمات. انہوں نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, یہ جو لیڈی کو ٹھسکا لگا انہوں نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں, اب طبیعت خراب کی وجہ سے چھوڑا ہے. روزہ تھے آج تھے, الحمدللہ. اللہ تعریف کر رہا ہے تمہاری. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ 3 میں کہتا ہے, کیا جی کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. نہ ختم ہونے والا میں اجر دوں گا. جوانی میں اچھی عبادت کرو, بڑھاپے میں میں لکھ لوں گا جو کرتے تھے. ٹھیک ہے, کرتے رہیں جب تک ہوتا ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, ہم عورتیں اگر بنیں گے, آپ عورتیں مجھے گلا کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے, سارا مردوں کے لیے حوریں لکھ دیا ہے, بڑی بڑی آنکھوں والے لکھ دیا ہے, پریاں لکھ دیا ہے, جنت. دیکھو نو بھی جلدی کیوں بیٹھے ہیں نو جلدی جلدی مچائے دیکھو سننے کے لیے. کیا دنیا ہے بھائی, اللہ اکبر. ہاں میں بھی ایسی ہوں نا, میں بھی ڈھونڈی نا. تو عورتیں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے مردوں کو دیا ہے, ہمیں کیا دیا؟ ہم تو ساری زندگی عبادت کر رہے ہیں, ساری زندگی گالیاں کھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اچھائی کریں, جو بھی کریں, کیا ملا ہم نے؟ کچھ نہیں مل رہا ہے نا ہمیں آخرت میں. جو مرد ساری زندگی عبادت کریں گے, ساری زندگی ریاضت کریں گے, ان کو آپ کو ہی ایک نیک ایمان والی بنا کے, آپ اگر ایمان والے فرما بردار بیوی بنیں گے تو آپ کو بنا کر ان کے لیے تحفہ آپ کو ہی دیں گے, آپ ہی ان کا تحفہ ہوں گے. نیک بیویاں وہ نیک مردوں کے لیے تحفہ ہوں گے, نیک مرد نیک عورتوں کے لیے تحفہ ہوں گے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے. 70 حوریں خیمے میں ہوں گی, باہر ٹینٹ لگے ہوں گے. عربی لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں نا, اس لیے ان کے لیے ٹینٹوں میں رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ٹینٹ میں رہیں گے. محل میں کون رہے گی؟ ایمان والی عورتیں. ایمان والی عورت رہے گی. محل ایک کونے سے 2 کونے تک آپ کو پہنچنا مشکل ہے. دنیا کتنی بڑی اتنی بڑی چھوٹی جنت ہے. کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ہے. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ نے, میں کہتی ہوں مردوں کو کم عورتوں کو زیادہ دیا ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے پیچھے کی جنت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں, ایسے نہیں کیا کرو, ایسے نہیں کہا کرو. مرد کو ایک درجہ بلند دیا گیا ہے. جنت میں بھی 2 عورتیں دی گئی ہیں.
مرد کا درجہ بلند ہے، مان لو، راضی ہو جاؤ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، ان کا درجہ بلند ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ہم سب کو جنت میں رکھے۔ یہ بات جھوٹی ہے کہ عورتیں جہنمی ہیں، نہیں، عورتیں دو دو بیویاں ہیں جو جنت میں جائیں گی، مرد بھی عظیم عظمت میں ہوں گے، عورتیں عظیم عظمت میں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں دے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے آپ کو تحفہ دے کر بھیجے اپنی بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے 3 تحفے لائے یا 4 لائے۔ سال سال سنتے ہو، مجھے کچھ تو سکھاؤ، کچھ تو بتاؤ کیا لائے۔ نمازیں 5 وقت کی، نمبر 1 نمازیں 5 وقت کی پڑھو گے تو 50 نمازوں کا ثواب۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، کیا وہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا ربنا لا تؤاخذنا، وہ کون سی ہے؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یاد نہیں ہے نا؟ سورہ بقرہ کھولو، آخری کی 2 آیتیں یاد کر لو، ہر سجدے میں پڑھتے رہو، اے اللہ جیسے پہلے والوں کو جو تو نے آزمائشیں ڈالا تھا، جیسے آزمایا تھا بنی اسرائیل کو، ایسے ہمیں نہیں آزما۔ ہمارے کھاندوں میں طاقت نہیں ہے، جو تو بیماریاں دے رہا ہے، جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، یہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو معاف کر دے، رحم کر دے بول کے دعا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سجدے میں بھی پڑھو۔ نمبر 2 تیسرا نہ آئندہ سال غلطی نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اچھا انشاءاللہ، کیوں؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہو کسی کو، اس لیے اللہ چھین لیتا ہے۔ آپ کسی کو بولتے نہیں، اس لیے چھین لیتا ہے علم آپ سے۔ آپ بولتے رہنا ہمیشہ یاد کر کے سب کو، نہ خاموش رہیے گا، غصہ چڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکی اگر کرو گے، نیت نیکی کرنے کی، اگر تم نیکی نہیں کرو گے تو یہ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ میں نے سوچی ایک مسجد بناؤں گی، میں نہیں بنائی، مسجد بنانے کا اجر مجھے 1% دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے نیت کی مسجد بنانے کی، ایسی مسجد ایک فلور میں عورتیں ہوں، ایک فلور میں مرد نماز پڑھو، ایک فلور میں کھانا ہو، ایک فلور میں حفظ ہو، ایک فلور میں نکاح ہو، ایک فلور میں فیصلے ہوں، ہر ایک فلور میں کے کام ہوں۔ ایسی بلڈنگ کا بڑا شوق ہے، حیثیت نہیں ہے میری، مگر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہوں میں اگر نہیں بنائی میری نسل میں سے تو کوئی بنائے گا، کوئی نہ کوئی تو بنائے گا، میں یقین رکھتی ہوں، مجھے ایک بڑا خواب ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے ماما مسجد بنانا، کیسا کرنا، زمین نہیں نا ہمارے پاس، کیا کرنا؟ دیں گے اللہ تعالیٰ بیٹا، دیں گے، صبر کریں، دیں گے اللہ تعالیٰ، آ جائیں الحمدللہ۔ تو یہی آ جائے، اندر جگہ دو ان کو اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائے ہمیں؟ جو اگر گناہ کرنے کی میں نے نیت کی، نعوذ باللہ من ذالک، میں یہاں پہ نہیں آؤں گی، میں اب تو نہیں آؤں گی بالکل، کوئی ایک عورت نے گناہ کرنے کی نیت کی، کیا گناہ کرنے کی؟ آج ایک پکچر بہت اچھی آ کر ہے سلمان خان کی، ایک دیکھ لے کر آ جائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ہنسو نا، ہم تو کریں گے نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک سلمان خان کی پکچر ایک دیکھ لیں گے، اب اس کے بعد توبہ کر لیں گے، بڑی اچھی ہے، کہتے بڑا مزہ آتا ہے، زمانہ ہوگا جی پکچر دیکھ کر، چلو ایک دیکھ کر آ جائیں گے۔ پھر دل ڈر گیا اس عورت کا، نہیں میں پکچر نہیں دیکھوں گی، اللہ کو تعالیٰ کو خوش کروں گی، گناہ نہیں کی، چلو مجھے یہ رکھ لو، چلو میں اللہ کی خاطر وہ بھی کر لوں، الحمدللہ میری نیت ہوئی۔ سلمان خان کی نہیں، کوئی ایک بندے کی، اوکے نعوذ باللہ، کوئی ایک بندے کی مووی آئی، مجھے جانا ہے، دیکھنا ہے، میں نہیں گئی، نیت کری جانے کی مگر میں نے نہیں گئی، بالکل بھی میں نے پکچر کو نہیں دیکھا، میں نہیں گئی، تو اللہ تعالیٰ ایک بھی گناہ نہیں لکھے گا، ایک گناہ نہیں لکھے گا۔ برائی کا ارادہ کر لو، نیت کر کے چھوڑ دو، برا کام نہیں کرو، اگر برا کام وہ پکچر دیکھ کے آ گئے، یہ برائی لکھوں گا میں، تھوڑی دیر تک نہیں لکھوں گا، میں انتظار کروں گا، تم توبہ کر لو گے۔ اللہ فوراً لکھنے سے منع کرتا ہے، ویٹ دے میں کم بیک، ویٹ کرو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے واپس آ جائیں گے۔
تو آپ کبھی بھی پکچر کو جانے کی نیت کر کے ارے ایک ہی گناہ بول کے نہیں کرنا. بوند بوند رات کو ایک نل کے نیچے ایک بکیٹ رکھ دو یا بنگی رکھ دو, ایک ایک قطرہ گر رہا ہوگا, آپ سو کے اٹھو بنگی بھر کے پانی جا رہا ہوگا. یہ بھی آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. چھوٹے گناہوں کی جو حفاظتی کرتا ہے وہی جنتی ہے. بڑے گناہوں سے تو اجتناب کرنا, قریب بھی نہیں جانا. چھوٹے گناہوں سے جو بچتا ہے اپنے آپ کو وہی جنتی ہے. چھوٹے گناہ کیا ہو, راستے میں جاتے ہم لوگ چلاتے ہیں, ٹو ویلر چلاتے چلاتے ایک پتھر آتا ہے, سلو کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, گاڑیاں ادھر ادھر یوں گھما دیتے ہیں. بولتے ہیں کہ آپ لوگ کھیل رہی ہو ابھی بھی ہے تم. میں کھیل نہیں رہی ہوں, اس کو سائڈ میں کر رہی ہوں میں. تو آپ کوشش کریں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو. تو یہی ہمارا دین ہے, یہی معراج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی چیزیں دیکھے وہاں پہ. آپ نے سنسناہٹ سنی قلموں کی, سنسناہٹ سنی آپ نے قسمتوں کو جو لکھ رہے تھے. آپ نے قلموں کی سنسناہٹ کو میرے نبی نے سنا ہے ساتویں آسمان پہ. اور آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ ایک چھایا ہوا تھا. میں اب یہاں بیان نہیں کرنا چاہتی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شروع یہ کر کے ختم کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ختم کرتی ہوں. جنت کی آپ نے نظارے کرے, آپ نے دیکھ کے آ کے بولے جنت کتنی خوبصورت ہے. آپ نے دیکھا ہے, آ کے بیان کیے. دوزخ کے بارے میں آپ نے آ کے بیان کیے. ہم سب لوگوں کو, ہر نبی کو, ہر ولی صالحین صدیقین شہداء کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. آپ کے لیے میں ایک کوشچن دیتی ہوں, کون سے سورہ میں لکھا ہے کہ جہنم کے اوپر سے جانا پڑے گا؟ رمضان آ رہا ہے, جہنم کیونکہ میں لکھا کروں قرآن میں اوپر سب کو لکھا کروں, جا کے قرآن کے پیجز پلٹاؤ, آپ کو بھی مل جائے گا. آپ نہیں لکھتے تھے, اس کے بعد لکھنا, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. تو جہنم کے اوپر سے ہر کسی کا گزر ہوگا. کون ہوں گے جہنم پہ؟ کیا رکھا جائے گا؟ پل صراط. سب سے پہلے کون گزریں گے جہنم پل صراط پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ان کے طریقے پہ چلیں گے, آپ ان کو پڑوسی بنایا جائے گا. کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال ہے؟ یہودی بنو گے؟ نصارہ بنو گے؟ شیطان کے راستے پہ چلو گے؟ کس کے راستے پہ چلو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے. محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ مانتے ہو تو کرو, نہیں مانتے ہو تو ان کا نام لینا بھی چھوڑ دو, ٹھیک ہے. ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ پردہ کریں, ہم پردہ کرتے نہیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے, ان کے سامنے نہیں جانا, باقاعدہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ختم کر دوں, اجازت ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمد للہ, نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.